अस्सलाम वालेकुम IBA ग्रेजुएट्स। चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप पाकिस्तान में हों, आप पाकिस्तान के शहर कराची में हों, लाहौर में हों, इस्लामाबाद में हों, पेशावर में हों, GCC में हों, UK में हों, कनाडा में हों, यूरोप में हों, ऑस्ट्रेलिया में हों, कहीं भी हों, ये 3 फरवरी को जो वोटिंग है, उससे पहले मैं सोचा कि आपके साथ आज आपको ये बात समझाई जाए कि मैं ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेरे मद्दे मुकाबिल लोगों ने पोस्टर्स बनवाए, इंडोर्समेंट्स बनवाई, लंबी लंबी लिस्टें लिखी। किसी ने कहा कि मैंने ये किया है, किसी ने कहा कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, किसी ने कहा कि मैंने 6 मुल्कों में ऑपरेशन स्टार्ट किया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मगर मुझे IBA ने सोचना सिखाया। मैं इंजीनियरिंग के बाद बाहर पढ़ने जा रहा था, और जब मैं बाहर पढ़ने जा रहा था तो मेरी वालिदा को कैंसर हो गया था। तो IBA में मेरा एडमिशन हादसाती था। मैंने अपने बाहर जाने का इरादा तर्क किया और IBA में एडमिशन लिया। और IBA में एडमिशन जब मैंने लिया तो जिस दिन मेरा एग्जाम था उससे कुछ दिन पहले मेरी वालिदा की डेथ हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने एग्जाम्स पास किए, बड़ी मुश्किल से मैंने कॉम्प्री पास की। जब IBA खत्म हो गया तो मेरे पास जेब में 500 रुपए नहीं पड़े थे। घर मकरूज था, मगर इस इंस्टीट्यूशन ने मुझ जैसे एक मिडिल क्लास के आदमी को उम्मीद दिलाई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं इज्जत की रोटी खा के सोता हूं। ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि आज का पास आउट होने वाला ग्रेजुएट क्या ये सोच सकता है कि IBA से निकलने के बाद उसका करियर सही रहेगा। मेरी मां मरते हुए ये सुकून से गई कि उसके बच्चे का IBA में एडमिशन हो गया, अब उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्या आज का पास होने वाला ग्रेजुएट या उसकी अगर कोई मां मर रही है वो सोच सकती है? सवाल ये पूछना है आपने कि इस IBA का इस्तेसाल क्यों हुआ है। क्या ये डॉक्टर IA मुख्तार के दौर का IBA है? क्या ये डॉक्टर वहाब के दौर का IBA है? क्या ये डॉक्टर इशरत के दौर का IBA है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसा पिछले 5-7 साल 8 साल में क्या हुआ कि IBA तनज़्ज़ुली का शिकार है? मैं एक पॉइंट के एजेंडे के साथ इस इलेक्शन में उतरा, एक पॉइंट के कि इस IBA के बोर्ड को हमने वापस जीतना है। 18वीं तरमीम के बाद उस पीपल्स पार्टी ने, जिसने मेरे शहर को बर्बाद कर दिया है, मेरे सूबे को बर्बाद कर दिया है, मेरे मुल्क के लिए नुकसान दे रही, उस पीपल्स पार्टी ने मेरे इस मादरे इल्मी को भी बर्बाद कर दिया है। लोग कहते हैं कि मैं सियासी हूं, आपका बोर्ड सियासी है, आपका डायरेक्टर सियासी है, सियासी अपॉइंटमेंट है, उसके खिलाफ केसेस होते हैं, बच जाता है क्योंकि पीछे से फोन कहीं से CM हाउस से आ जाता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप मुझे वोट दें और मैं आपको उस बोर्ड में बिठा दूं जहां 14-15 आप जैसे लोग बैठे हों, तो आप कल उस बोर्ड को जीतकर उस IBA के स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकते हैं, दुनिया भर में कैंपसेस खोल सकते हैं, अच्छी आउटरीच बना सकते हैं, और वो जो IBA का खोया हुआ नाम है उसको दोबारा जीत सकते हैं। मुझ पे अगर भरोसा नहीं है तो जाएं आजकल कोई भी AI टूल डालें और IBA की रैंकिंग निकाल लें, जवाब मिल जाएगा। मगर मुझे ये लगता है
کہ آئی بی اے صرف ایک ایسا آدمی الیکٹ کروانا چاہتا ہے کہ جو اس کی ہاں میں حامل ہے. ابھی آپ کو دیکھا کہ میں نے آپ سے کوئی ڈیٹا شیئر کیا, اس ڈیٹا کے اندر کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ووٹنگ کرائی گئی ہے اس میں 2023 کے اندر دھاندلی کی گئی. منگولیا, ہنگری, رومانیہ, حتیٰ کہ انڈیا اور اسرائیل سے تک کے ووٹ دکھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ وی پی این کا کمال ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا تھا تو کیا آئی بی اے والے ان 42 یا 41 لوگوں کے نام بتانا پسند کریں گے کہ جنہوں نے انڈیا یا اسرائیل کا وی پی این یوز کر کے پچھلے الیکشن میں ووٹ ڈالا, اور کس کو ڈالا؟ مگر ٹرانسپیرنسی نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کی طرح ہیں, مگر ہم الیکشن کے ٹائم پر صرف اس لیے کہ اس بورڈ میں کوئی مضبوط آدمی نہ بیٹھ جائے آ کے اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائے, یا وہ مجبور ہو, یا وہ پیپلز پارٹی سے ڈرے چونکہ اس کا بزنس خراب ہو سکتا ہے, اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو خوف ہو سکتا ہے, اس کو ذات, مسلک یا دوسری وجوہات کی وجہ سے ووٹ ڈال کے جتا دیتے تاکہ کوئی چیلنج نہ کرے. کیوں؟ تاکہ یہ انسٹیٹیوٹ ان کی مرضی سے چلے اور برباد ہوتا رہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میں سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو آئی بی اے بھیجیں گے؟ یہ سوال اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ سوال میں ان تمام کینڈیڈیٹس پر چھوڑتا ہوں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. سب بڑے عزت دار ہیں, مگر میرے بھائیوں, تم اس بدماشی کے آگے جنگ نہیں جیت سکتے. میں روز اس شہر کی جنگ لڑتا ہوں, میں روز اس صوبے کی جنگ لڑتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ وہ جماعت جو اس وقت اس بورڈ کو کنٹرول کر رہی ہے, پیپلز پارٹی, وہ کتنی مشکل جماعت ہے. تم نہیں لڑ سکتے. تم شاید کوئی ایک آدھ کام کرا لو, مگر وہ میں سہیل کو دیکھتا ہوں وہ بھی نہیں کچھ کرا پائے. اگر اتنا کرایا ہوتا تو اگلے الیکشن میں پھر لڑ رہا ہوتا. سہیل کا دوبارہ الیکشن نہ لڑنا اپنی ہار کی تسلیم ہے. میں نے پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ یہ سب ہوگا, آپ مجھے الرٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی بی اے 3 سال سے بہتر گیا ہے تو میں غلط ہوں, بالکل مجھے ووٹ نہ ڈالیں. مگر اگر آئی بی اے آپ کو لگتا ہے پچھلے 3 سال میں اور نیچے گیا ہے تو آپ سب وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے نکل کے ووٹ نہیں ڈالا, اور شاید انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے کہ جس کا دکھ رہا ہے کہ اس سے جعلی ووٹنگ کرے. سوال یہ بنتا ہے کہ آئی بی کے بورڈ کے الیکشن کے لیے جعلی ووٹنگ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وی پی این بھی استعمال ہوا ہے تو کیوں استعمال ہوا ہے, کس طرح استعمال ہوا ہے؟ یہ سوال تو میں اپنے عقل مند آئی بی کے لوگوں پہ چھوڑا جاتا ہوں. بہرحال 3 تاریخ کو الیکشن ہے. یہ کتنی بھی دھاندلی کر لیں, آپ اگر اچھے نمبرز میں ووٹ ڈالیں گے تو آپ ایک ایسے آدمی کو الیکٹ کریں گے جو آپ کی آواز بنے گا. اور جیسے کہ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میں نے جس دن میں نے بورڈ ون بیک کر لیا آپ لوگوں کے لیے, میں اسی دن استعفیٰ دے کے فریش الیکشن کراؤں گا, اور آپ سب کو دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں 14-15 لوگوں کو آئی بی اے کے بورڈ میں بٹھاؤں تاکہ آپ اس آئی بی اے کا انسٹیٹیوٹ کا مستقبل صحیح کریں, تاکہ ہم آئی بی اے کو انہی اونچائیوں کی طرف لے جائیں جیسے کہ ہمارے آپ کے وقت میں تھا, تاکہ ہم اپنے آگے آنے والی نسلوں کو ایک صحیح مستقبل دے سکیں. آئی بی اے کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سچ بتاتا ہوں تو میں آئی بی اے کو بدنام کر رہا ہوں. نہیں, میں اس کا علاج کر رہا ہوں. اب میں کیا کروں؟ بیماری اتنی مشکل ہے کہ اس سنی پلاس لگانے سے اس کا علاج نہیں ہوگا, اس کا آپریشن کرنا پڑے گا, اور وہ ہوگا انشاءاللہ. بہرحال آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ صحیح چیز کون ہے, کیا ہے, کون ہے. ذات, مسلک, شہر, ذاتیات سے بڑھ کے ووٹ ڈالیں. آپ کی جنگ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے, آپ کو میری ضرورت ہے, اور میں آپ لوگوں کو کی جنگ اس بورڈ میں لڑوں گا.
اس بات کو بس یاد رکھیں، اور میں یہی بات باقی کینڈیڈیٹس کو بھی کہتا ہوں، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، سپورٹ کرو یارا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اس آئین کو بدلوا کے تم سب کو موقع دوں گا۔ جن کو میرے بارے میں پتہ ہے وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، جیسے کہ جن کو پتہ ہے میرے بارے میں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب میں 8 سال پہلے وینٹیلیٹر سے اترا تھا، 58 دن گزارنے کے بعد اپائچ تھا، دوبارہ ان ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے آپ کی جنگ لڑا۔ مجھے لڑنا آتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ مجھے پرسسٹ کرنا آتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ مگر جیت ہار میرے مولا کے پاس ہے۔ وہ تعوذ من تشاء وہ تذل من تشاء، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئی بی اے کو بچانا ہے یا 3 سال بعد پھر رونا ہے؟ سوچیے کہ ضرور۔ دانش قاضی کو ووٹ ڈالیں اپنے اور اس مادر علمی کے بہتر مستقبل کے لیے۔ مزہ نہ آئے تو ریزگنیشن بھائی کا حاضر ہوگا۔ تو خیال رکھیے گا جہاں پر بھی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ لیٹس میک IBA great again. Thank you.